اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیرہ سے۔ آج پھر ہم نے قرآن سے جو ہے نا وہ ہم نہیں دیکھ رہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم سیرہ سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو کل ہم نے جو پڑھا تھا کل کی لائف میں، وہ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسی تھی، آپ کا لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا تھا، آپ کی کوالٹیز کیا کیا تھیں، آپ کون کون سے ایسے برے کام تھے جو ان کے معاشرے میں لوگ بہت زیادہ کرتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے۔ شراب پینا، بتوں کی پوجا کرنا، آستانوں کا ذبیحہ کھانا، میلوں وغیرہ میں جانا، یہ فضول کام جو ہوتے ہیں نا ٹائم ضائع کرنے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ نبوت تو جب آپ کو ملی تھی تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا پیغام صحیح کر کے آپ کو سمجھ آیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ بڑے سلیم فطرت، بڑے پازیٹیو اور بڑے ہی اچھی پرسنالٹی کے مالک تھے۔ اوکے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملنے سے نا 3 years بیفور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور معاشرے کا وہ حال دیکھتے تھے تو ان کو نا بہت تنگی محسوس ہوتی تھی، ان کا دل گھٹتا تھا یہ سارا کچھ معاشرے کا حال دیکھ کے، تو وہ نا بڑا تنہائی پسند ہو گئے، اور پھر وہ ایک غار کا نام ہے غار حرا، کیو کے اندر جاتے تھے آل الون، وہاں پر جا کر رہتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بلڈ کرتے تھے وہاں پر۔ ابھی تک وہی تو نہیں آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا کوئی طریقہ نہیں پتہ تھا ایز سچ، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ایک تعلق بنانا شروع کر دیا اپنا، ٹھیک ہے نا؟ تو 3 سال تک 3 years آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، اور اب آپ دیکھیں یہاں پر حضرت خدیجہ کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے ایز اے وائف، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ کیوں سپورٹ کیا پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ ہاں، لیکن آپ دیکھیں جو اس خلوت کا ٹائم ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے، کیو میں جا کے بیٹھتے تھے، اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس سے پہلے اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی انہوں نے دیکھی نا، تو وہ بہت پازیٹیو انسان تھے، بہت اچھے ہسبینڈ تھے۔ اس کی وجہ سے حضرت عائشہ نے اس وقت ان کی جو ایک کنڈیشن چل رہی تھی، سائیکولوجیکل اسٹیٹ چل رہی تھی جس میں وہ اس سارے ماحول سے تنگ ہو رہے تھے، ان کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس چیز کو سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ سپورٹیو ہوئیں۔ یہ ایک پازیٹیو وائف اور ایک اچھی وائف کا ایک رول ہوتا ہے کہ وہ ہسبینڈ کی اگر مینٹل سٹیٹ جس طرح کی ہے وہ اس کے ساتھ اس طرح سے معاملہ کرے۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن اس کیو میں رہتے ہوتے تھے، گھر نہیں آتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو فکر ہوتی تھی، اور وہ کھانا بند کر کے اپنے گھر سے غار تک آتی تھیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا وغیرہ دیتی تھی وہاں پہ، پتہ ہے؟ تو سپورٹیو تھی نا، ان کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیٹ کا، اور وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھڑی ہوئیں اس ٹائم میں۔ اچھا، اب 3 سال اسی طرح گزرتے رہے، پھر جب 3 سال یہ گزر گئے نا تو اس کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ جبریل علیہ السلام آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل کون ہے؟ جبریل اینجلو ہے، اینجل کا نام ہے۔ آج نے وہ نہیں کیا تھا سب اسٹوری کے پہلے انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا دل واش کیا تھا، وہ ہاں ایگزیکٹلی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وسلم۔ ہاں ان کا دل واش کیا تھا، ایگزیکٹلی یہ وہی اینجلو ہیں، وہی فرشتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پہلا میسج لے کے۔ یہ پہلی وحی تھی، وحی کا آغاز تھا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کا آغاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ Do you know about this؟ حضرت جب ان نے دل واش کیا تھا،
نہیں وہ تو وہی والا سائڈ نہیں تھی نا. اچھا پہلی وہی جو ہوئی تو اس میں انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا مطلب پڑھو. پہلی دفعہ کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. پھر انہوں نے سیکنڈ ٹائم انہیں کہا کہ اقرا. پھر دوسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا ما انا بقارئ، یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر تھرڈ ٹائم جب حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. پھر وہ پوری آیات ریپیٹ کرائیں. پھر وہ پوری آیات انہوں نے ریپیٹ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریپیٹ کیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا خوف بہت زیادہ طاری ہو گیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے پہلی دفعہ انہوں نے فرشتے کو اس طرح دیکھا تو وہ جلدی جلدی اپنے گھر آئے. گھر آنے کے بعد انہوں نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے کوئی اوڑھنی دو، مجھے کوئی جیسے ہوتا ہے نا بلینکٹ سم تھنگ مجھے دو تاکہ میں لیٹ جاؤں. خوف بہت تھا نا، جس طرح ایک شخص کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے، اس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب تھوڑی دیر بعد ان کی کنڈیشن بیٹر ہوئی تو انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری سچویشن، ساری جو سٹوری ہوئی تھی ان کے ساتھ وہ ساری بتائی. اب یہاں پر بھی حضرت خدیجہ کا جو رول ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا. ایک تو وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو ان کے ایک کزن تھے جو اس ٹائم کرسچن تھے، عیسائی تھے. اچھا پھر جو ہے نا ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے کر گئیں تو انہوں نے جب ساری سٹوری سنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آیا، حضرت موسیٰ کے پاس بھی آیا ان کو وحی دینے کے لیے. تو انہوں نے یعنی ان کو بتایا کہ یہ نبوت کی شروعات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نبوت کی شروعات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو فیوچر میں آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اور ان کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ ان کو یہ بات ایسے پتہ چلی کہ کیونکہ انہوں نے جو پرانی ریلیجس چیزیں تھیں نا ان کے پاس نالج تھا. ان کو پتہ تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ جب بھی کوئی نبی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو اس کو اس کی قوم بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے ایریا سے نکالنے کی بھی بات کر دیتی ہے. اس بیس کے اوپر انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی فیوچر میں ایسا ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ کاش میں اس ٹائم ینگ ہوتا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ اس ٹائم بہت بوڑھے تھے اور ان کے کچھ ٹائم بعد جو ہے نا ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی باتوں سے. کہا کہ دیکھیں آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی ہوتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ان کے ساتھ. پھر آپ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جو بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، جیسے ہوتا ہے نا لوگوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ ان کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. جو بھی سچویشن ہو نا اس میں وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ حق پہ کون ہے اور وہ حق کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اس بیس کے اوپر حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی. اچھا اس کے بعد جو ہے نا کیا ہوا، یہ پہلی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کوئی فرشتہ آیا نہ کچھ، کافی ٹائم، بہت ٹائم گزر گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے بہت تنگ ہوں کہ مجھے مطلب میرے رب نے چھوڑ دیا ہے یا کیا ہوا ہے، کیوں. ظاہر ہے ایک فرشتے نے آ کے آپ کو ایک بات بتائی اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے کوئی سٹاپ ہو گیا. ایگزیکٹلی. تو پھر کیا ہوا کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تنگ ہوتے تھے. آپ کہتے تھے میں نہ جا رہا ہوں، کسی پہاڑی سے میں نے جمپ لگا دینی ہے اور میں نے نہیں زندہ رہنا. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے نا پہاڑی کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں نا حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور وہ آسمان کے اوپر نا اپنا پورا آپ دکھاتے تھے. وہ آ جاتے تھے آسمان کے اوپر اور وہ
مطلب نمودار ہوتے تھے, نظر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور وہ کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور میں جو ہے نا فرشتہ ہوں, اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا. تو اس ساری چیز کو دیکھ کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے کہ وہ کیا کام کرنے جا رہے تھے. تو اس طرح کر کے کچھ ٹائم گزرا اور وحی کا انقطاع رہا, اور یہ کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پہاڑ سے گرنے کی بہت بار کی, کیونکہ وحی نہیں آ رہی تھی نا, دل تنگ ہو رہا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس اور پیغام آئے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ظاہر حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں, اللہ تعالیٰ کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آیا, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بار یہ کوشش کی. اور بعض دفعہ تو حضرت جبریل علیہ السلام پورے آسمان کے اوپر ہوتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے نا تو پورے آسمان کے اوپر ہوتے تھے. سم ٹائمز وہ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے, اور سیم چیز کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی ہو, میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا ارادہ ترک کر دیتے تھے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا ٹائم یہ وحی کی سٹاپ ہونے کا ٹائم پیریڈ رہا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ایک وحی آئی, دوسری وحی جو ہے نا گیپ کے بعد نازل ہوئی, جس میں جو ہے یا ایھا المدثر تھا کہ اے اوڑھ کے لپیٹ کے لیٹنے والے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مجھے کچھ اوڑھنے کے لیے دو. تو اس چیز کو کرتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ نے نا بات بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر جب دوسری وحی آئی تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نا گھر آ کے یہی کہا کہ مجھے لپیٹ دو اور مجھے کوئی چیز اوڑھنے کے لیے دو ہے. اچھا, اس دوسری وحی کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی کے اندر دعوت تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان کون لایا تھا؟ حضرت خدیجہ, جو ان کی وائف ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق, جو کہ مردوں میں سب سے بہلے تھے. پھر حضرت علی, جو کہ ابو طالب ان کے چچا تھے نا جن کے ساتھ وہ رہ رہے تھے, ان کے وہ بیٹے تھے ابو طالب, حضرت علی تھے. اور بھی ایک ان کا غلام بھی ایمان لایا تھا. پھر آہستہ آہستہ کر کے جیسے انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کی, لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا, تو لوگ ایمان لانا شروع ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس 3 سال میں یعنی جو دوسری وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی, اس میں جو بیسک وہ تھی نا ٹیچنگز تھیں, وہ کیا تھیں؟ کنسیپچول تھی سب, کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, ایک اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا, ٹھیک ہے. اور آخرت کے اوپر ایمان لانا کہ سب جب مر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دن سب کو دوبارہ زندہ کریں گے, اور پھر حساب کتاب ہوگا, اور پھر وہ سارا کچھ. تو آخرت کے اوپر ایمان لانا. تو یہ کچھ بیسک پوائنٹس تھے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت شروع کی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن جیسے ہمارے پاس 30 سپاروں کے اندر موجود ہے نا, آپ جب پڑھتی ہیں دیکھیں نا کتنا موٹا سا ہے. نہیں, اتنا موٹا بھی نہیں ہے, اتنا سا موٹا سا ہے نا. تو یہ ایک دم سے اتنا نازل نہیں ہوا. کبھی ایک آیت نازل ہوتی تھی, کبھی آیت کا بھی پیچسو, مطلب ہاف آف آیا نازل ہو رہی ہے, اور کبھی 2-3 آیتیں اکٹھی نازل ہو جاتی تھی. تو وہ نازل ہو رہا تھا جیسے جیسے پھر لوگ اس کو لکھتے تھے. تو یہ ایک دم سے سارا نازل نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا. آپ دیکھ رہی ہیں جیسے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہاں کی تھوڑی سی آیتیں نازل ہوئیں, پھر اس کے بعد سٹاپ ہو گئی تھی وہی, پھر دوبارہ نزول ہونا شروع ہوا, کچھ آیتیں نازل ہوئیں یا ایھا المدثر والی سورہ کی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے پھر اسی حساب سے آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلام کے متعلق پتہ ہونا شروع ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو شروع میں تھوڑے بہت کنسیپٹس تھے جو لوگوں کو دینے شروع کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. اب اس میں کہتے ہیں کہ کوازی 40 لوگ تھے جو کہ نا ایمان لائے, ٹھیک ہے. تو 50 تھے نا, 50 لوگ تھے نہیں, ٹوٹل جو ہے نا تقریباً 40 لوگ تھے جو کہ ایمان لائے. ہاں 40 پتہ ہے آپ کو.
تو اس میں یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دعوت کا سلسلہ تھا نا، یہ خفیہ کیا، چھپا کے کیا، کیونکہ قریش میں بہت سارے بڑے سردار لوگ اور بڑے پاورفل پیپل بھی تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فرعون بھی وسلم تھا کیا؟ نہیں بیٹا، فرعون حضرت موسیٰ کے ٹائم میں تھا، تھوڑی سی آگے ہو جائے. تو وہ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کے یہ دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا، اور یہ چھپا کے کام جو ہے یہ 3 ایئرز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. 3 آنی جو ہے نا، چھپا کے خفیہ دعوت اور تبلیغ کا کام کیا. اب اس میں کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھی جاتی تھی، کچھ کہتے ہیں کہ فرض تھی، کچھ کہتے ہیں فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. اور نمازیں صرف 2 تھیں، صبح کی اور شام کی، صبح شام پر اور صرف 2 رکھتے تھیں. چیٹنگ ہوئی. میں تو 4-3 رکھتے پر میں نے میں نہ سونا بولی چیٹنگ ہو گئی. نو یہ شروع میں تھا نا بیٹا، شروع میں جو اسلام تھا. کنٹینیو کرنے کی ایسے تھا کہ میں خالی 2 رکھتے پڑتی، خالی 2. پھر بیٹا سب کے لیے نمازیں اسی طرح 5 ہو گئی تھی نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی. معراج کے بعد جو ہے وہ 5 نمازیں ہو گئی تھیں. تو لیکن یہ تو بگننگ کا ٹائم ہے نا، آپ کو میں بتا رہی ہوں جو بالکل بگننگ تھی، فرسٹ 3 ایئرز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کی، تب یہ جو ہے نا سلسلہ اس کا میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسی طرح چھپ کے دعوت دی، اعلانیہ نہیں، مطلب سب کو نہیں پتہ لگ رہا تھا. اب ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، جو کہ کن کے بیٹے تھے؟ چچا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے، وہ ایک دن نماز پڑھے تھے. جب وہ نماز پڑھے تھے تو ان کو ان کے فادر نے دیکھ لیا. کیا مطلب فادر؟ جو ان کے چچا تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے دیکھ لیا. ابو طالب؟ ہاں، وہ ان کے چچا کا نام تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں اسلام لے آیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں. اس طرح انہوں نے اپنی ڈیٹیلز بتائیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر قائم رہو، ٹھیک ہے نا. وہ خود اسلام نہیں لائے، لیکن انہوں نے اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی منع نہیں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بہت سپورٹیو رہے تھے، ٹھیک ہے نا. اور باقی بھی جو مکہ کے لوگ تھے نا، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ ایک دعوت آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا لائٹ سا لیا اس کو، کیونکہ ایک تو بہت ہی جو غریب طبقہ تھا، غلام طبقہ تھا، وہ زیادہ اس دعوت کے اندر شامل ہو رہا تھا. تو انہوں نے نا اس چیز کو بڑا لائٹ سا لیا. اور اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ شروع کرتے تھے، کوئی تحریک، کوئی اس طرح کی چیزیں، تو لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے تھے. تو انہوں نے سوچا یہ بھی اسی طرح کی کوئی لائٹ سی چیز ہے. تو بہرحال ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے، یعنی جس طرح ہوتا ہے نا پبلکلی ایک چیز کو شروع نہیں کیا، دعوت کو شروع نہیں کیا. تو یہاں تک ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ جو شروع کے لوگ اسلام لائے تھے نا، ہدا ماما کی طرف دیکھیں گے پلیز. تو ان میں نا ایک تھے غلام جن کا نام تھا بلال حبشی. وہ بھی شروع کے لوگوں میں اسلام لائے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ دعوت کی تھی نا، چھپا کے، تب وہ ایمان لائے تھے. اور پتہ ہے ان کا مالک ان کو کیا کہتا ہوتا تھا؟ کہتا تھا اسلام چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ وہ غلام تھے نا، اس لیے ان کو وہ فورس کرتا تھا، کہتا تھا ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چھوڑ دو. اور جب وہ کہتے تھے نہیں، تو وہ پتہ کیا کرتا تھا؟ نیچے لٹا کے جلتا ہوا پتھر، جس طرح ہوتا نا کوئلہ ٹائپ، جلا کے وہ آپ کے سینے کے اوپر رکھتا تھا. کبھی وہ آگ کے اوپر جو کوئلے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر لٹا دیتا تھا. لیکن پھر بھی حضرت بلال کہتے تھے نہیں، میں نے اسلام سے نہیں پھرنا. تو یہ بات ہوتی ہے جب انسان کے دل میں حق چھپ جاتا ہے، بس جاتا ہے، جب انسان کو اللہ بالکل واضح طور پہ، وہ تو جلے گا کیونکہ اس نے ان کو جلایا تھا، تو جہنم میں تو جلے گا ہی خود ہی. اب یہ ماما اس نے اپنا کیا ہے، دوسروں کا نہیں. یہ تو بات ہے.
کہ اگر وہ بعد میں بھی اسلام نہیں لایا، اب ماما کو نہیں پتا کہ وہ بعد میں مسلمان ہوا یا نہیں، تو اگر وہ بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوا تو پھر اس کے لیے تو پنشمنٹ ہوگی نا. تو لیکن بات آپ کو میں یہ بتا رہی تھی کہ جب انسان کے دل میں اسلام واقعی اندر چلا جاتا ہے اور اللہ اس کو بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر انسان اسلام سے پھرتا نہیں ہے. پھر انسان یہ نہیں کہتا ہو جی میرے سارے فرینڈس تو یہ سارے کام نہیں کرتے تو میں تو اکیلی ہوں ان کے بیچ میں، تو میں کس طرح سے اسلام کو فالو کروں. پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بودر نہیں کرتی. پھر انسان جب اللہ کو مان لیتا ہے نا، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی. پھر وہ ایک اکیلا جو ہے نا وہ نیشن ہوتا ہے پوری. ٹھیک ہے، سٹ پراپرلی پلیز. ویسے میں بھی میرے جب دیکھتی ہوں نا، میں اپنے ایک بار وہ لوگ چرچ میں جا رہے تھے گانا گانے، چرچ میں جا رہے تھے، تو مجھ میں یہ سوال کیوں نہیں آیا کہ میرے دوست جا رہے میں کیوں نہیں جا رہی. گانا نہیں گانے جا رہے تھے، وہ جو آپ کے اسکول والوں کی طرف سے ہوا تھا نا، وہ کرسمس وش کرنے جا رہے تھے. چرچ میں بیٹا ہم جا سکتے ہیں، چرچ میں جانے میں برائی نہیں ہے، لیکن وہ کرسمس وش کرنے کے لیے پھر ماما پرمیشن نہیں نہ دیتی. وہ پھر ایک جو ہے نا نیگیٹو چیز ہو جاتی ہے. پھر بھی میرے سارے دوست جو ہیں میرے لیے زیادہ سپورٹیو ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے. اور زیادہ سپورٹیو ہے ہمارا ایک دوست جو ہم سب کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ اس نے ساروں کو رکھا ہوا ہے جو ڈفرینٹ کنٹریز میں سے ہیں. ہاں، ہمارے سارے دوست ڈفرینٹ کنٹری سے ہیں، تو ہم ساروں کو سپورٹ اچھی کرتا بات ہے. پر وہ زیادہ مجھے سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ جب سے اس کو پتہ لگا نا کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ وہ کرتی ہوں، تب اس نے زیادہ کرنا شروع کیا ہے. بہت اچھی بات ہے. اب ہم اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اور تھک گئی ہو؟ تھک گئی ہوں. اوکے، بس 3-4 نیمز ہم کریں گے، زیادہ نیمز نہیں کریں گے. ہوم ورک بھی کرنا ہے اوکے، تھوڑا سا. اچھا، اس میں اب ہم اللہ تعالیٰ کے نام دیکھنے شروع کریں گے، جس میں اللہ ہے سب سے پہلے. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کا نام ہے، مطلب اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے. یعنی جو پوری کائنات میں ایک ہستی ہے جس کو واقعی ورشپ کرنی چاہیے، جس کو ورشپ کرنی چاہیے، جس کو سجدہ کرنا چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ فرعون. یہ اللہ کا مطلب ہے. اوکے ہوتا. اب اس میں یہ ہے کہ تمام مخلوقات، یہ درخت ہیں، یہ پھول ہیں، ایون یہ جو نان لیونگ تھنگس، بالز وغیرہ ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہ دیکھ لیں گھر روزز، ایوری تھنگ جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کائنات میں، انسان کے علاوہ، اور کھلونے بھی، سب چیزیں کس کی عبادت کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. ہاں، اور آپ کو پتہ ہے یہ سب چیزیں خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت کا حقدار ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارا اصل اللہ الہ کون ہے. ٹھیک ہے، اور انسان کو یہ ایک آپشن دے دی ہے کہ تم عبادت کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو. ٹھیک ہے، تمہارا برا. ہاں، وہ پھر انسان اپنے ساتھ ہی برا کرتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا. تو یہ جو ہے یہ اللہ کا مطلب ہے کہ اصل حقدار کون ہے؟ رب، ہمارا اللہ. ٹھیک ہے، الہ. دوسرا مطلب ہوتا ہے رب کا. رب وہ ہوتا ہے جو کریٹ کرتا ہے. جیسے اس پوری کائنات کو کس نے کریٹ کیا؟ اللہ نے. انسان ہوں، جانور ہوں، مچھلیاں ہوں، پانی میں رہنے والے اور جاندار ہوں، سانپ ہوں، بچھی ہوں، ایوری تھنگ کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. تو زہریلا ہوتا ہے. سانپ زہریلا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اس کو دیکھیں جنگلوں والی سائڈ پہ رکھا ہے نا، وہ کوئی انسانوں کے بستیوں میں تو نہیں نا ہوتا. پر آپ نے تو بتایا ایک سانپ یہاں آ گیا تھا ہمارے گھر میں، ایک چوہا بھی آ گیا تھا. چوہا نو بیٹا، ہمارے گھر میں سانپ نہیں آیا. اوکے، تو پھر کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں ہوتا، مجھے یاد نہیں ابھی. اوکے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نیکسٹ نیم ہے الواحد الاحد. اس کا کیا مطلب ہے؟ واحد اور احد ہوتا ہے اکیلا. ٹھیک ہے، ہاں، اکیلا. اللہ تعالیٰ اکیلا عبادت کا حقدار ہے، اکیلا پوری دنیا کا مالک ہے.
اور اپنے تمام کاموں میں وہ اکیلا ہے، یعنی جو بھی وہ کام کرتا ہے نا وہ آل الون ہو کے کرتا ہے، اس کو کسی کی مدد نہیں چاہیے ہوتی. اس نے زمین بنایا، آسمان بنائی، اس کو کسی کی مدد کی وہ تو ضرورت نہیں خالی ہوتی. ایک لفظ کہتے ہیں اور سارا کچھ ہاں بن جاتا ایگزیکٹلی. کون یہ کہتے ہیں cheating اللہ ہوا. تعالیٰ اور فیکون. نو بیٹا یہ چیٹنگ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہے نا. اوکے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تمام کاموں میں اکیلا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کسی کی مدد نہیں ہوتی، مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. آل رائٹ. اوکے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا نیکسٹ نام آتا ہے الرحمن الرحیم. اب اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اپنی تمام مخلوق کے اوپر. اچھا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی ایک اوپینین ملتی ہے، اس میں ایک یہ بھی اوپینین ملتی ہے کہ جو رحمان ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلمز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ رحیم صرف بلیورز کے لیے ہے. بلیورز مطلب جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. مسلمز جو ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، صرف اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحیم ہے، اور یہ رحم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے، لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. آل رائٹ. اوکے. اور اس کے بعد آج کا ہمارا لاسٹ نیم ہے اور وہ ہے الحیو. قیوم. الحیو، صرف الحیو. الحیو کا مطلب ہے کہ جو کبھی بھی جس کو موت نہیں آتی، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. باقی تمام چیزوں کو موت آئے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ موت نہیں آنی. اب ہمارے پاس جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ سمندر میں رہتے ہیں، چاہے پودے ہیں، درخت ہیں، گھاس ہے، کچھ بھی ہے، سب کو موت آئے گی. ایون آپ کو پتہ ہے ملک الموت جو سب کو مارنے کے لیے آتا ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کیا ہے، ہاں وہ بھی. ہاں اس کو بھی موت آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ زندہ تھے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. جیسے 2020 تھے. 2020 تو ابھی ہے نا، 2020 میں بھی زندہ تھے. جب یہ کائنات 2001 میں بھی تھی. ہاں جب یہ کائنات نہیں تھی نا تب بھی اللہ تعالیٰ زندہ تھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسی طرح زندہ رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لائف بالکل پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. پرفیکٹ مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اکیلے رہتے ہیں اور ان کو نہ فیملی کی ضرورت ہوتی ہے نہ فرینڈس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بور نہیں ہوتے، ان کو نیند نہیں آتی. ایسے ڈر بھی دیتے. نو ایسے بھی نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کی لائف اس طرح سے پرفیکٹ ہے کہ وہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اکیلے ہیں اور وہ اسی طرح رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام کوالٹیز میں بھی بالکل پرفیکٹ ہیں. یعنی جو یہ آپ کو ماما بھی نام بتا رہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کے کوالٹیز والے نام ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں. یہ تمام کی تمام صفات میں اللہ تعالیٰ مکمل ہے اور پرفیکٹ ہے. تو یہاں ہمارا لیسن فنش ہو گیا.